ماہ کے بعد دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ اس ریاست نے کیا کھویا اور ریاستی اداروں نے کیا سیکھا۔ اگر آج کوئی سمجھتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اگر طاقت کے استعمال سے، اور وہ بھی ادھورے استعمال سے، وہ مجسمہ جو تیار کیا گیا تھا 3 اداروں نے مل کر، وہ ٹوٹتا ہے، اور میں بطور ایک سیاسی کارکن کے پاکستانی کے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی نے توڑا نہیں، بلکہ 9-10 مئی کے واقعے کے بعد قوم نے وہ توڑا۔ اس میں بھی کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور اگر طاقت کے استعمال سے جماعتیں ختم ہو سکتی تو پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کا وجود آج نہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9-10 مئی کے واقعے میں جو جماعت اور جو لیڈرشپ کی جو ملوث تھی، ملوث ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ طاقت کے بل بوتے پہ دبا کے آواز کو کوئی جماعت ختم ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ قوم کو بنانے والے قوم کو سچ حقیقت نہیں بتائیں گے تو کوئی یہ سمجھے گا کہ وہ بمبار جیکٹ جو عمران خان نے پہنی تھی بقول اس کے حفاظت کے لیے، تو میری یہ حفاظت میں وہ برود جو تھا وہ چل گیا اور 9-10 مئی کا واقعہ پیش آ گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ برود کی جیکٹ جو پہنی تھی، پاکستان کے دفاعی اداروں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں دنیا سے۔ آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 9-10 مئی کے واقعے میں شامل لوگوں کو یا سہولت کاروں کو یا وہ جیکٹ بنانے والے جو ہیں، کیا پاکستان کے اندر خودکش بمبار جو آج تک جتنے آئے، خودکش حملے جتنے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیا دفاعی ادارے ہوں یا دیگر ادارے ہوں، سہولت کار یا وہ جیکٹ تیار کرنے والوں تک نہیں پہنچتے؟ تو پھر 9-10 مئی کو تیار کرنے والے لوگ، یہ جیکٹ تیار کرنے والے لوگ، یہ ذہن سازی کرنے والے لوگ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اور اگر وہ حقیقت جو 4-5 سال 6 سال لگے اداروں کو اس بت کو، اس مجسمے کو تیار کرتے، وہ حقائق قوم کے سامنے سب کچھ نہ لائے گئے، تو ایک طبقہ آج بھی سمجھتا ہے اور سمجھتا رہے گا کہ شاید یہ سیاسی لیڈر ہے۔ ایک طبقہ سمجھتا رہے گا کہ یہ ایک دہشت گرد تھا، دہشت گرد ہے، اور یہ ایک طبقہ سمجھتا رہے گا جو شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ عالمی قوتیں، وہ قوتیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی تھیں، یہ اس کا اعلیٰ کار تھا۔ بھائی اگر یہ اعلیٰ کار تھا، ہے، جو ثبوت ہیں، آپ قوم کے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ اور وہ ادارے لے کے آئیں جن 3 اداروں نے مل کر اس کو بنایا تھا۔ اگر وہ بات میں کروں گا، اگر کوئی اور سیاسی جماعت بات کرے گی تو یہ کہا جائے گا کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ جن اداروں کے پاس، ریاستی اداروں کے پاس ثبوت ہیں اس کی دہشت گردی کے، 9-10 مئی کے جو کنیکشن عالمی ان قوتوں سے ملتے ہیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، وہ حقائق ثبوت کے ساتھ قوم کے سامنے رکھے جائیں تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ سیاسی قیادت، سیاسی جماعت اور دہشت گرد گروہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور میں یہ بتانا یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اگر ایک ادارہ، اس کے وہ کردار جو ایکس ہو چکے ہیں، جو ریٹائر ہو چکے ہیں،
وہ کہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی 2017 میں ہوئی، پاناما میں جس کا افسانے میں ذکر پورے میں نہیں تھا اس پر سزا دی گئی، آج اگر دوسرے ادارے میں بیٹھے انتہائی معزز، ہم ان کا احترام کرتے ہیں ان جسٹس کا جو اس کی عمران خان کی حقیقت بیان کرتے ہیں، وہ قوم پر احسان کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا ابھی جن قاضیوں نے وہ سہولت کاری دی یا آج بھی دے رہے ہیں، مگر میں ان کا احسان مند ہوں جو آج حاضر سروس ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، جماعت اسلامی کی رٹ میں بھی، جماعت اسلامی کی درخواست میں بھی، کہ نواز شریف کا پورے افسانے میں ذکر نہیں تھا، پاناما میں نواز شریف کو سزا دینا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، قوم کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اسی طرح کا سندیشہ، اس طرح کا آواز ہمیں دفاعی ادارے کے سابق لوگوں سے بھی ملتی ہے، مگر مجھے آج کوئی بتائے کہ مجھے تو یہ کافی نہیں ہے کہ اس کو پالا گیا، اس کو لایا گیا، نواز شریف کو کس طرح ہٹایا گیا۔ مجھے تو اس بات سے سروکار ہے کہ وقت مقررہ پر میرے پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے۔ مجھے تو اس سے سروکار ہے کہ وقت مقررہ پر الیکشن جو ہوں، جس کے ساتھ زیادتی ظلم پچھلے 6 سال سے ہوا ہے، اس کا مداوع کیا جائے، اور اس کا مداوع یہ نہیں کہ کبھی حاضر سروس کسی ادارے کا بندہ یہ بات کر دے اور کبھی کوئی ادارے کا ریٹائر بندہ بات کر دے کہ بڑا نواز شریف سے ظلم ہوا۔ میں آج بطور پاکستانی کے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں ان پالیسی سازوں کے سامنے کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ دہشت گردوں کو پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، میں اگر سمجھتا ہوں یہ کہ جنہوں نے 9-10 مئی کا واقعہ کیا اور کیا اس لیے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ کسی طور پر بھی کسی ڈرائی کلین مشین جو ہے وہ واشنگ مشین میں دھل کے صاف نہیں ہو سکتے، اور اگر صاف کیے جائیں گے تو 9-10 مئی کے بعد کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کوئی ورکر ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی سہولت کار ہے، کوئی قیادت ہے، جس کا جو رول ہے وہ رول کی اس کو سزا ملنی چاہیے، اور ملے گی تب جا کے یہ دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان کے اندر جو سہولت کاری پاکستان مخالف قوتوں کو ملتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو میں پھر یہ دہرا رہا ہوں کہ دفاعی ادارہ اور دیگر وہ ادارے، ان میں سے بالکل واضح اس کے متعلق جو کچھ اس نے کیا وہ قوم کو بتانا پڑے گا۔ بتائیں گے تو پاکستان میں ایک قوم، یونائٹ قوم بن سکے گی، پاکستان چل سکے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آدھا سچ بول کے یا کچھ ورکر کو سزا دے کے یا کچھ لیڈرشپ کو کسی کی وفاداری چینج کر کے کسی اور جماعت میں لے کے جا کے آپ پاکستان کو چلا سکتے ہو، تو پاکستان اس طرح اب سکت نہیں رکھتا چلنے کی۔ پاکستان نے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی، تو اس کو سارا سچ بتانا ہوگا قوم کو کہ کن کنوں نے کیا کیا رول ادا کیا۔ اور اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف کے متعلق اگر ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ اداروں میں بیٹھے وہ کردار معافی مانگے اور معافی مانگ کر ریڈ کارپیٹ پہ نواز شریف کو واپس لایا جائے، تو آج پاکستان کے وسیع تر مفاد میں یہ کہتا ہوں، نہ معافی مانگو، نہ ریڈ کارپیٹ بچھاؤ، مگر پبلک کے سامنے آ کے ادارے کے لوگ حاضر سروس جو ہیں وہ بتائیں حقیقت کہ عمران خان جو تھا وہ کن قوتوں کا اعلیٰ کار تھا، اور نواز شریف جو تھا وہ کن اعلیٰ کاروں کے کہنے پہ
किन कुव्वतों के कहने पे हमने सी पैक को रोकने के लिए, हमने न्यूक्लियर पावर को कमज़ोर करने के लिए, हमने मईशत को कमज़ोर करने के लिए किन को सहूलतकारी दी, और हमारे किन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर उनके लिए सहूलतकारी अदा करते हुए नवाज शरीफ बेगुनाह होने के बावजूद उसको डाकू, चोर, लुटेरा कहा और हर जुबान पर लाए हम लोग। हमने सहूलत दी, हमने मीडिया तक रसाई दी, हमने हर वो रसाई दी जिससे आम जहन तक वो बात पहुंचाई जा सकती थी। तो आज फिर एक दहशतगर्द की बात जो है वो कौम तक क्यों नहीं पहुंच रही? फिर इसी तरह मैं ये कहूँगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनी है, मेरा बड़े उन अदब से गुजारिश होगी कि वो भी अपने जो है उनके सच बोलना उन पर जो फ़र्ज़ है, अपनी उस जो ज़रूरत है अपने हिस्से का वो भी सच बयान करें, इमरान खान के साथ होते हुए जो वो करता रहा, ताकि आपकी अगर कोई गलती होगी भी तो कौम भूल जाएगी कि आपने सच बोला, और अगर अपने हिस्से का आप भी सच नहीं बोलेंगे तो फिर तरह तरह की आवाज़ें उठेंगी कि किस तरह जमातें बनाई और तोड़ी जाती हैं। इसी तरह मेरी गुजारिश है कि अदलिया, अगर अदलिया से 9-10 मई का वाक़या सानिया करने वालों को सबूत होने के बावजूद बरी कर दिया जाएगा, उनकी ज़मानतें फौरी ले ली जाएंगी, तो मैं और आप, ये 23 करोड़ अवाम, अदालत से जो फैसले होते हैं, भले किसी के हक में होते हैं या खिलाफ होते हैं, हमेशा हम भी ये तबलीग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं कि फिर अगर अदल करने वाले जो फैसला करते हैं उसको कबूल किया जाए, और अगर सबूत के बावजूद उनको बरी किया जाएगा। जिस तरह के मैं मिसाल दे सकता हूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद, मैं मिसाल दे सकता हूँ परवेज़ अलाई की, बग़ैर नोटिस के जब आप एक बड़ी करप्शन को भी बरी कर देंगे, सबूतों के बावजूद भी बरी कर देंगे। मैं सबूत के तौर पे नाम ले सकता हूँ अल कादर ट्रस्ट की, उसके बेनिफिशरी जो हैं, आप उनको इस तरह अदल के निज़ाम से, उस काजी से उसको अगर सहूलत मिलती रहेगी तो मुझे ये बताएं कि अदलिया पर फिर कौन एतमाद करेगा? और उस अदलिया पर एतमाद अगर उठ गया जो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करता है, जो मेरे फ्यूचर का फ़ैसला करता है, और हम ख़ानदान और ये कबीले और ये कौम जो है 23 करोड़ की, ये सर नगू करके वहाँ से निकलते हैं कि अदालत का फ़ैसला आ गया है, तो मेरे पाकिस्तान को नुकसान देने वालों के सबूत मौजूद हों और वो बरी हो जाएं, उनकी ज़मानतें अगले दिन हो जाएं, और ज़मानतें भी ऐसी कि आपको कोई नहीं पकड़ सकेगा। अगले 25 दिन आप जो चाहें वो भी कर लें, मगर आपको 25 दिन तक कोई नहीं पकड़ सकेगा। तो फिर सच बोलना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैं समझता हूँ जो दफाई अदारे में बैठे पॉलिसी साज हैं, रियासत की ज़रूरत है, कौम की ज़रूरत है, कौम को यूनाइट करने वाले। आज कौम सवाल कर रही है और कौम इल्तिजा कर रही है, कौम आपसे ये कह रही है कि खुदा के लिए रहम करें, कौम को इस करब से निकालें कि दहशतगर्द की तारीफ क्या है और सियासतदान की तारीफ क्या है, और 9-10 मई को जो कुछ हुआ वो भी सच सच बताया जाए कि कौन कौन इसमें मुलव्वस था। और 2017 में नवाज शरीफ को जिस तरह हटाया गया था, जिनके कहने पे हटाया गया था, जो जो किरदार इसमें मुलव्वस थे, उनको भी बेनकाब करके नवाज शरीफ को तमाम अदारों में बैठे लोग दो मिलके जाके लेके आए ताकि पाकिस्तान को चलाया जा सके। अब ये छोटे छोटे तजर्बे करने से, छोटे छोटे ग्रुप बनाने से पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये हकीकत मान लें
اور پاکستان پر رحم کرتے ہوئے نواز شریف کو لایا جائے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں یا اگلے دنوں ہماری کسی سے ڈیل ہے کہ ہمارے بعد کوئی اور نہیں، کوئی ڈیل نہیں ہے. اور جماعت یا جمہوریت میں کبھی ڈیل نہیں ہوتی. ڈیل جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ عوام سے ہوتی ہے، اور عوام جس کو منتخب کریں گے وہی آئندہ انتخابات میں اپنی حکومت بنا سکے گا. ہماری کسی سے ڈیل نہیں ہے. تیسرا میں بات کرتا جاؤں کہ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی، اپنے سمبل پر، اپنے نشان پر نواز شریف کی قیادت میں الیکشن لڑے گی. ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو دی جائے، مگر وہاں سوال ایک ضرور کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو کیوں نہیں دے رہے. وہاں سوال یہ ضرور کر رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ارشد شریف شہید جو ہے اس پر جو باتیں کی جاتی تھی اس کی شہادت پر کہ تمام جو کردار ہیں ان کو سامنے لایا جائے، پکڑا جائے. بار بار ایک شخص جو ہے مختلف نام لیتا تھا. آج جب اس کی والدہ اس کی سوال کر رہی ہے، درخواست کر رہی ہے اعلیٰ عدلیہ کو، تو آج کیوں نہیں بولا جا رہا؟ آج بھی پھر بات کی جائے کہ اس کی والدہ کی آواز سنیں. جب ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا تو جو اس وقت سوال کرتے تھے کہ مسلم لیگ کی ساری قیادت کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، کیا آج اس کو بلوچستان کا سینئر وکیل جو ہے اس کے قتل کی ایف آئی آر کروانے والے بیٹے کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ کیا آج ارشد شریف کے قتل ہونے والے کی ماں کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی؟ آج کیوں نہیں بات کی جا رہی؟ آج کیوں انسانی حقوق کے جو باتیں کی جاتی ہیں اس کے پیچھے کیوں اس کو چھپایا جا رہا ہے؟ اور کن قوتوں کے کہنے پہ چھپایا جا رہا ہے؟ قتل ایک آپ کا ہو، ان کا ہو، کرنے والا میں ہوں یا یہ ہیں. قتل قتل ہے، قاتل قاتل ہے. وہ چھوٹا ہو، وہ معروف ہو یا کچے کا ڈاکو ہو، یہ سب کے لیے جرم ایک جیسا ہے، سزا ایک جیسی ہے. تو میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ تمام اداروں میں بیٹھے معزز انتہائی قابل احترام شخصیات سے کہ خدا کے لیے پاکستان پر رحم کریں. اور اب مزید ہم متحمل نہیں ہیں کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہم حقیقت سے نہ پردہ اٹھائیں اور نہ زبان کھولیں اس لیے کہ اس کا فائدہ نواز شریف کو نہ پہنچ جائے. اس لیے بند رکھیں کہ اس کا نقصان عمران خان کو نہ ہو جائے. اب اس سے باہر آئیں، قصوروار ہے اس کو سزا ملے، اور جس کو فائدہ بھلے آپ کے سچ بولنے سے آپ کے ناپسندیدہ شخصیت کو پہنچتا ہے پہنچ جائے، مگر آئین قانون کے مطابق اب چلا جائے، اب حقیقت کہنے دی جائے. اور یاد رکھیں اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. اگر حقیقت کو بیان نہ کیا گیا، اور خاص طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی ریاست کے انتہائی قابل احترام اداروں میں انتہائی معزز لوگوں سے، خدا کے لیے 2017 سے ہی صحیح آج تک 9-10 مئی تک جو کچھ ہو چکا ہے اس پر لب کشائی کریں، حقیقت سے پردہ اٹھائیں. بھلے اس کے پاداش میں حقیقت بیان کرنے پر مجھے پھانسی لگتی ہے دے دیں، مگر ملک کو چلنے دیں. اور بھلے آپ کے ناپسندیدہ شخصیت کو قوم چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنا دیتی ہے، بنا لینے دیں تاکہ یہ ملک چل سکے، اس ملک کو چلنے دیں. تو میں آخر میں اس امید سے کہ یہ 23 کروڑ عوام کی اپیل ہے، جو میں اپیل کر رہا ہوں اداروں میں بیٹھے لوگوں سے، خدا کے لیے سچ بول دیں، حقیقت بیان کر دیں.
دہشت گرد کو دہشت گرد کہیں, سیاست دان کو سیاست دان کہنے دیں تاکہ پاکستان آگے چلے. میاں صاحب یہ بتا دیں, نہ آپ کی پریس کانفرنس سے نہ تقریروں سے نواز شریف جو ہے بے گناہ ثابت ہوں گے. جو آئین کے اندر توہین ہو گئی ہے, آپ نظر ثانی کی درخواست دیں, نواز شریف ملک میں آئے, وہ دوبارہ غور کریں اور اس کو جو ہے وہ دوبارہ دیکھیں. لیگل طریقہ کار. آپ ہمیشہ جو بات کرتے ہیں میرے لیے آپ بڑے قابل احترام ہیں, مگر مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیں جو میں نے ابھی کہا. میں نواز شریف تو بعد کی بات ہے, جو پاکستان سے کھلواڑ کرنے والے دہشت گرد جو ہیں ثبوت موجود ہیں, اور نظام عدل سے ان کو فوری طور پہ بری کر دیا جائے, بغیر نوٹس کیے دونوں فریقوں کو فوری ضمانت لے لی جائے, تو میرے نواز شریف کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ اس کا جواب آپ خود ڈھونڈیں. یہ پاکستان کے ساتھ ماضی قریب میں اگر ہم دیکھیں دو بڑی وارداتیں ہوئی ہیں, ایک کارگل میں 1998 میں, اس کے بعد بھی آپ کی حکومت ہے. اب 2017 میں جو واردات ڈالی گئی جس کے ذریعے ایک ایسے سیاستدان کو یا پارٹی کو آگے لایا گیا جس کو عوامی مینڈیٹ نہیں ملا تھا, اور یہ اب اوپن سیکرٹ ہو چکا ہے. اس واردات کے بعد بھی پھر آپ کی حکومت آئی, جب بھی آپ کی حکومت ہے, تو کیا یہ مناسب نہیں کہ آپ ایک کمیشن بنائیں جو تحقیقات کرے, اس کا پرائم منسٹر کمیشن بنائے, یہ سارے معاملے کی تحقیقات کرے, اور پھر وہ کمیشن پریس کانفرنس کرے اور آپ کے اس مطابق وہ. بڑی اچھی بات ہے آپ کی, مگر جہاں تک کمیشن بنانے کا تعلق ہے, ہم نے کمیشن بنایا اور اس کمیشن کا 9-10 مئی پہ بنایا. اس کا جو حشر آپ نے دیکھا, اس کے بعد بھی یہ سوال کرنا آپ کا جائز سوال ہے, مگر اس کا جواب آپ کو ضرور مل گیا ہوگا. دیکھیں بہت, میں نے شیخ صاحب شاید اس وقت آپ سو رہے تھے, میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے, اپنے سمبل پر, اپنے نشان پر نواز شریف کی قیادت میں الیکشن کا مطالبہ وقت پہ, اور یہ بھی واضح کر دوں, ہم کسی طور پر 1 گھنٹہ آگے جانے کے حق میں نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں وقت مقررہ پر انتخابات ہوں, مگر یہ میرا نہیں 23 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا. لیول پلینگ فیلڈ اس کو نہیں کہتے کہ مائنس نواز شریف, باقی سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ. تمام ثبوت جس طرح 9-10 مئی کے موجود ہیں کہ کن کن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا, سہولت کاری کی, کن نے ذہن سازی کی, کس نے منصوبہ بندی کی. یہ بھی ثابت ہے 2017 میں نواز شریف کو کس کس نے سزا دی, دلوائی, اور اس کے پیچھے کون منصوبہ ساز تھا. یہ دونوں چیزوں کو آپ جب تک منطقی انجام تک نتیجہ خیز بنا کے قوم کے سامنے نہیں لائیں گے, الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں میرا خیال ہے یہ سوال آپ جیسے سینئر بندے کا میرے سے کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ آپ میری طبیعت سے آگاہ ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو کسی سیاسی جماعت پہ پابندی, کسی سیاسی لیڈر پر پابندی, کسی کو مائنس کرنے کے نہ کبھی حق میں تھے نہ ہیں. مگر 9-10 مئی سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا اس کے باوجود بھی ہم پابندی کے حق میں نہیں تھے. مگر جب 9-10 مئی کا واقعہ ہو گیا ہے, اس کے بعد بھی اگر 23 کروڑ عوام میں سے, اور 23 کروڑ عوام میں سے ہی لوگ, کوئی تحریک انصاف میں ہے, کوئی جماعت اسلامی میں ہے, کوئی پیپلز پارٹی میں ہے, کوئی مسلم لیگ میں ہے, کوئی چاہے گا کہ میرے پاکستان کے اندر جس کے لیے میری جان بھی حاضر ہے اس میں کوئی اس طرح کا کھلواڑ کرے اور اس کو ہم سیاسی لیڈر کہیں, یہ ہو نہیں سکتا. یہ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ
میں پہلے حصے کا جواب دے لوں کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی تو آج تو قومی حکومت ہے. قومی حکومت میں رہتے ہوئے دو بڑی جماعتوں نے آزاد کشمیر میں ابھی 2 دن پہلے الیکشن لڑا ہے اور اس میں جو نتائج سامنے آئے ہیں یا الیکشن ڈے جو کچھ ہوا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی تو پھر ان سے کرتے, اس وقت ہی کر لیتے, کیونکہ آج تو حکومت میں ہیں. ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی صورت نہیں کر رہے, کسی سے انتخابی اتحاد نہیں کر رہے. اور جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو الحمدللہ اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے مسلم لیگ کو, مسلم لیگ کی قیادت کو پنجاب کے لوگ جس طرح جانتے اور جو عمل جو ڈلیور کرتی آئی ہے مسلم لیگ کی قیادت اس سے واقف ہیں, اس کے عمل سے واقف ہیں. اس لیے پنجاب میں تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. جہاں تک عدم استحکام کی بات ہے, استحکام کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے, تو میں تو یہ کہوں گا اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر اپنے کسی فعل کا, اپنے کسی اس فعل کا جس سے کسی کو ندامت ہوتی ہو, اس فعل کا جس سے ریاست کو نقصان پہنچا ہو, اس فعل کا جس سے آئین کو نقصان پہنچا ہو, جمہوریت کو نقصان پہنچا ہو, سیاسی جماعت کے منشور کو نقصان پہنچا ہو, اس کو وہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہو یا کسی اور جماعت میں شامل ہو رہا ہو, اس کو اپنے حصے کا سچ کہنا چاہیے تاکہ لوگ اس پہ اعتماد کریں. یہ اسی کا فائدہ ہے اس میں. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے کہ ہمارا بیانیہ کیا ہوگا, میری جماعت کا وہ بیانیہ ہے, پہلے بھی آج بھی. آپ میں سے کوئی ایک شخص انگلی کھڑی کر کے یہ کہہ دے کہ یہ 23 کروڑ عوام کا بیانیہ ہے یا نہیں. ہمارا بیانیہ تھا کہ آئین قانون کی بالادستی ہونا چاہیے, وہ آج بھی ہم کہتے ہیں. اس وقت بھی ہم یہ بات کرتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں اگر آئین قانون سے ماورا قدم اٹھاتے ہیں تو ریاست کو نقصان پہنچتا ہے. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں آئندہ بھی اگر کوئی ادارے میں بیٹھا شخص اپنی طاقت اس ادارے کی استعمال کرے گا آئین قانون کے خلاف, ہم اس وقت بھی آواز بلند کریں گے جس طرح پہلے کرتے آئے ہیں. وہی ہمارا بیانیہ ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ بھوک ننگ سے, آج آپ دیکھ لیں کہ 2 دن پہلے قومی بجٹ پیش ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, اور مجھے بھی بات پہلے وہاں سے شروع کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے بجٹ میں یہ قوم کو ریلیف دیا, اس شعبے میں ہم ترقی دیکھنا چاہتے ہیں, اس شعبے میں ہم یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں. ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں, ہمارے پاس تھا رہنے کچھ نہیں دیا گیا. جو 4 سالوں میں کیا گیا آج کرنے والے بھی نہیں بول رہے کہ انہوں نے قومی بجٹ جو پیش کیا اس میں یہ قوم کو ریلیف دیا جا سکتا تھا مگر انہوں نے نہیں دیا, ہم احتجاج کریں گے. اس لیے نہیں بول رہے, کوئی کچھ چیز چھوڑی نہیں تھی تو ان کو پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. صاحب آپ جن اداروں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی غلطی ایڈمٹ کریں, وہ تو تیار ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے, تو اس کے آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ وہ غلط ہے؟ آپ اگلے دنوں میں یقیناً جو میں بات کر رہا ہوں ہمارے پاس تو ثبوت ہیں, حکومت وقت کے پاس انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے ثبوت ہیں. جو کچھ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں یا پردے میں رکھتے ہوئے چیزوں کو بیان کر رہے ہیں, اگر ادارے ریاستی ادارے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو پاکستان کے اندر دوبارہ سے اتحاد قومی پیدا ہوگا, دوبارہ سے اعتماد پیدا ہوگا, اور آنے والے انتخابات میں بھی اس امید سے لوگ جائیں گے کہ چلیں حقائق کا علم ہو گیا, اب ہم اپنی مرضی کا انتخاب کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے دنوں میں اداروں میں بیٹھے لوگ یقیناً وہ حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے جو حقائق میرے اور آپ کے پاس شاید ہیں. بہت شکریہ.